along the road to success, what were the disappointments? What was the biggest disappointment اور آپ نے اس کو کیسے overcome کیا? This is for those youth out there who are undergoing some depression right now. Well, disappointments تو ایسے کوئی ایسی نہیں کہ جو رہ گئی ہوں، بٹ یقیناً آپ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو لیٹ می سے کہ پاکستان میں سب سے مشکل کام ہے کسی صحیح کام کو کرنا، یہ میں نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے. اور بٹ ون شوڈ ناٹ مسٹ ناٹ بی ڈسپوائنٹڈ. اور میں بالکل گارنٹی کے ساتھ آج کہتا ہوں کہ جو غلط راستہ روک نہیں سکتا صحیح کاموں کا، اور جو غلط لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ہٹنا ہی ہوتا ہے پیچھے. آل یو ہیو ٹو بی ویری فرم. ایک لمحے میں ایسا لگے گا آپ کو کہ یار کیا ہو گیا، پوری دنیا آپ کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہی ہے اور سب لوگ، لیکن اگر یہ یو آر کنوکٹڈ اینڈ کنوکشن آپ کے ساتھ ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہو، آئی کین ٹیل یو کہ وی ہیو پروون اٹ. تو جہاں تک بٹ لیکن پاکستان کی بات ہے اور جہاں تک ہمارے معاشرے کی بات ہے تو ڈونٹ بی ڈسپوائنٹڈ. جب اگر سمجھیں کہ میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی صحیح کام کے کرنے میں آپ کو کہیں سے کوئی برائی نہ ملے تو سمجھیں کہ سم تھنگ سم ویئر از رانگ. آپ کو ادھر آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں. اگر لوگ آپ کو برا نہ بولیں، لیکن جب آپ کو برا بولنے لگے لوگ تو سمجھیں کہ آپ یو آر آن اے رائٹ پاتھ. ٹھیک ہے. Any message to the society before we? Well, نہیں, I'm a very small person to give any message. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ but you are one of them, as you said. میں کیا بولوں، میں what is required in our society? کیا ضرورت؟ ownership. Where we belong ہے. What I feel کہ ہم اپنے گھروں کی چار دیواریوں سے باہر نکل کر اپنے دروازے کے باہر کی روڈ کو، اس پہ لگے ہوئے فٹ پاتھ کو، اس محلے کو، اس قصبے کو، اس شہر کو، اس صوبے کو، اس ملک کو، جب ہم نے اپنے گھروں کی چار دیواروں سے اپنے ڈرائنگ روم کو نہ اون کریں، اپنے بیڈ روم کو نہ اون کریں. آج تک کسی نے اپنے گھر سے ڈرائنگ روم سے کچرا سمیٹ کر اپنے بیڈ روم میں نہیں ڈالا ہوگا. ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے کچرا جمع کر کے اپنی دیوار کے باہر، اپنے گھر کے باہر ڈالتے ہیں، پھینک دیتے ہیں دیوار کے باہر، اپنے گھر کے باہر، گیٹ کے باہر، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ گھر تو میرا اپنا ہے، لیکن جو باہر کی جو جگہ ہے وہ ہماری اپنی نہیں ہے. نہیں، وہ پاکستان ہے. باہر والی جگہ، گیٹ کے باہر کی جو جگہ ہے وہ آپ کی اونرشپ ہے. جس دن آپ اپنے گیٹ کے باہر کی گلی کو اون کرنے لگیں گے، ہر پاکستانی، تو آپ کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. ٹو بی ویری آنیسٹ، میرا یہ ایمان ہے، بلیف ہے. اینڈ دس از وائی وی ہیو لانچ دیٹ کیمپین ان 4th year of my tenure. I own Karachi, and this is not just for Karachi. I want to create a model where Karachi's model could be replicated to all over the Pakistan. اب اندازہ لگائیں کہ جب کراچی والے کراچی اون کرنے لگے، آئی اون کراچی، پھر آئی اون لاہور ہو، پھر آئی اون کوئٹہ ہو، آئی اون پشاور ہو، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا کہ آئی اون پاکستان ہوگا. اور ہم اپنے گلیوں کے باہر، ہم صرف اپنے دروازے کے باہر کی جگہ کو اون کرنے لگیں، پورا پاکستان اون ہو جائے گا. You're an achiever today because of what attribute? Your faith, your courage, your belief, your hard work. Before all these, who had given me the opportunity to deliver and to show all and go. Why was the opportunity given to you? Because of some attribute that you have in yourself? نہیں because اس پاکستان میں مصطفیٰ کمال سے زیادہ ایٹیٹیوڈس والے، نالج والے، ہارڈ ورکنگ یوتھ اور لوگ موجود ہوں گے اس پاکستان میں، ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. نہیں، آئی ایم ناٹ دی ایکسٹرا آرڈنری مین ان دس سوسائٹی، لیکن ان کے پاس این کیو اور الطاف بھائی کی لیڈرشپ نہیں ہے. I had that opportunity of that leader. If that leadership and party wasn't there, I would not have even become even the councillor of this city. تو کس نے یہ اپرچونٹی پلیٹفارم کس نے دیا؟ When he selected me, my leader selected me, people did not vote me, to be very honest. لوگوں نے مجھے تھوڑی ووٹ دیا ہے. مصطفیٰ کمال کو کون جانتا تھا؟ لوگوں نے تو میرے پارٹی کو، میرے قائد کو ووٹ دیا ہے، اور لوگ اس وقت مجھے جانتے بھی نہیں تھے. ٹرسٹڈ ہے. تو وہ ہے کوئی بیٹر اپرچونٹی. وہ اگر اس کا میں نہ کروں اور کہوں کہ جی میری سکسیس میں میری ایمانداری کا، میری ہارڈ ورکنگ کا، میری ڈیڈیکیشن کا، بابا یہ ہارڈ ورکنگ، یہ ایمانداری، یہ ڈیڈیکیشن تو بہت سارا اور لڑکا بھی جوان لے کر گھوم رہا ہے ملک میں. کون پوچھ رہا ہے اس بیچارے کو؟ وہ تو کہیں ویسٹ ہو رہی ہے ساری چیزیں نا. مجھے اگر میری ان ایمانداری کو چینلائز کسی نے کیا ہے تو وہ تو میری پارٹی نے مجھے موقع دیا، تو آج مصطفیٰ کمال کو لوگ جانتے ہیں، ورنہ 1 لاکھ مصطفیٰ کمال ہوں گے شہر میں. پاکستان میں کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانے کے لیے کیا میجر سجیسٹ کریں گے تھرو آؤٹ دا کنٹری؟
تاکہ یہ کانفلکٹ ختم ہو جائے کہ this person comes under you and this doesn't. You have to carry out a plan, for example, and it's on immediate basis as well. دیکھیے میں اس بات کا انڈائریکٹ میں اس میں کہوں اس طرح سے پاکستان اس وقت بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے. پاکستان 60 سال پہلے والا پاکستان نہیں ہے. پاکستان اب اور تجربے برداشت نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسی باڈی ایک ایسے پیشنٹ کے مانند ہے کہ جس پہ ڈاکٹر نے اب کہہ دیا کہ اب مزید سرجری مت کرو, کافی ایکسپیریمنٹ ہو گئے. اب پاکستان پہ خدا را رحم کریں ہم سب لوگ مل کر, اور اس کا جسم چھلنی ہو گیا, ہر جگہ سے کاٹ پیٹ کر دی ہم نے نا, اس کے اوپر تجربے کر کر کے سارے. آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ یار آج اپنے ہم سب لوگوں کو ایک تو معاف کرنا سیکھیں, ایک تو لوگوں کو درگزر کرنا سیکھیں. ہم جب جا کر دوسرے ملکوں سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں اپنے دشمنوں سے, تو وائی کانٹ وی. مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جب ٹی وی کھولو تو کوئی ملک والے کی برائی کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کر. آمین مجھے بتاؤ کہ آج تو ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے بڑا ہمارا کون دشمن ہے؟ آپ اگر فرض کریں کہ ہر کرنٹ جو موجودہ ہے وہ پچھلے والوں کی برائی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ اب آج والوں کی برائی اب آنے والے کریں گے. جو نیکسٹ دور میں جو بھی لوگ آئیں گے, وزیر اعظم, صدر یا گورنمنٹ, وہ اس دور کی برائی کر رہی ہوگی. تو یہ سلسلہ چلتا چلا. لیکن گاڈ سے کب تک ہم آپ جتنے چینلز آپ دیکھیں, اٹھا کے دیکھیں, ٹاک شو دیکھیں, چاہے ایک اپنے ہی ملک والا اپنے ملک والے کی جو ہے وہ برائی کر رہا ہے. کسی کو چور کہہ رہا ہے, کسی کو ڈاکو کہہ رہا ہے, کسی کو کرپ کہہ رہا ہے. نا ہول ورلڈ از واچنگ یو, اینڈ وہ سب بیٹھ کر آپ ایک طرح سے سمجھیں گے کہ اسٹیڈیم میں بیٹھ کر یہ ملاقہ کر رہے ہیں, اور دنیا ایز اے تماشا ہی آپ کو دیکھ رہی ہے. اس کے بعد جب آپ اپنے ان لڑائیوں سے فارغ ہو کے دنیا کے پاس جاتے ہیں نا, اور کہتے ہیں کہ ہمیں امداد دے دو, ہمارے پاس انویسٹمنٹ لے کر آ جاؤ, ہماری جو ہے وہ مدد کر دو, ہماری لوگ کہیں گے ارے یار تمہارے پاس تو صدر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, تمہارا پچھلا صدر صحیح نہیں تھا. So it reflects. ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا, آج کے لوگ پچھلے والے صدر کو کہتے ہیں, پچھلے والے صدر کو کہتے ہیں, آج والے صدر کو آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں, آئندہ آنے والے لوگ کہیں گے. تو یہ تو ڈرامہ جو ہے چلتا چلا جا رہا ہے. تو لوگ کہیں گے کہ بھائی دنیا کہے گی نہیں سر سوری وی آر جسٹ واچنگ یو, ہمیں تو کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ اپنے سربراہان مملکت کو, اپنی گورنمنٹ کو, اپنے رولر کو, اپنے لیڈ کرنے والوں کو وہ یہ کام کیے ہوئے ہیں جو آپ نے خود ہی بتایا ہے آپس میں گفتگو کر کے, تو ایز اے نیشن ہاؤ کوڈ وی ٹرسٹ یو؟ ہم کیوں اپنے پیسے کو لے کر جائیں تمہارے پاس, ہم کیسے ٹرسٹ کریں؟ تو آج کا یہ پاکستان جو ہے وہ خدا را اب یہ جو ہے وہ یہیں پہ مجھے جو آپٹیمزم آتی ہے یوتھ کے ساتھ, کہ یوتھ اس ملک کا 65% ہے. یوتھ ابھی اس کے برین کانٹامینیٹڈ نہیں ہوا, اس میں وائرس نے جو ہے وہ جگہ نہیں بنائی, وہ ابھی کوڑا کاغذ ہے. اس یوتھ کو اس پاکستان کے سسٹم میں انوالو نہیں ہونا چاہیے, اور ہم نکل کر اپنے دل کو بڑا کر کے ایک ایسا نیشن. ہم آج میں جب باہر جاتا ہوں مجھ سے کہتے ہیں, میں اپنی گورنمنٹ کی برائی نہیں کرتا وہاں جا کے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی ابھی ہال بروک آئے تھے, آپ نے سٹی گورنمنٹ کے لیے کیا بات کی, نظام ختم ہو رہا ہے. میں نے کہا وائی شوڈ آئی اسپیک ٹو ہال بروک اباؤٹ مائی سٹی گورنمنٹ؟ نہیں, یہ میں اپنے وزیر اعظم سے بات کروں گا, میں اپنے صدر سے بات کروں گا, اپنے وزیر اعلیٰ سے بات کروں گا, اپنے گورنر سے بات کروں گا. When hall group came, I was the representative of Pakistan and I was the representative of the government. And میں نے کسی کی کوئی برائی یا کسی میں کیوں ڈسکس کروں اپنے مسئلے ہال گروپ کا, یہ ہم نے لے کر آنی پڑے گی. اس پاکستان کے لیے کسی نے ایک اینٹ بھی اگر لگائی ہے تو بھی بس سلوٹ ہے. کسی لیڈر نے, کسی صدر نے, کسی وزیر اعظم نے, کسی وزیر اعلیٰ نے, کسی گورنر نے, کسی ناظم نے, کسی میئر نے ایک اینٹ بھی اس پاکستان میں لگائی, تو یار اس کی برائی کو چھوڑو, اس اینٹ کے لیے اس کو شکریہ ادا کرو. جس دن ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا, اور کرنا چاہیے, اب time is too late. I am extremely motivated myself, and no doubt that the youth are a big fan of yours. This program was all for all of those youth out there who look up to Sayyid Mustafa Kamal, and I know why that's true. And this message goes out to the whole of Pakistan that owns Pakistan. Stay with the Fever till next time. Allah